خدا کے لیے ذرا تنہائی میں جا کر کچھ دیر کے لیے تنہائی میں جا کر اپنی زندگی کے گوشوارہ منتخب کر کے سوچ لیجئے، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہم نے سب کچھ تبدیل کر دیا؟ ہم واقعی ویسے بن گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے؟ ہمارے معاملات معاشرت ویسے ہو گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا؟ صحابہ کرام نے اپنے سب کچھ تبدیل کر دیا. وہ صرف کلمہ پڑھے ہی نہیں بلکہ کلمے پر عمل کر کے دکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. ایک مقام کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے الچی حضرت عیان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجا اور وہ گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھو. حیات مکمل تمہارے انداز سے ایک مسلمان کی شان نظر آنی چاہیے. اب ہمارے ملک کی وزراء جب باہر ملکوں پر جاتے ہیں وہاں کے غیر ملکی عیسائی یہودی سربراہان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے؟ کوشش ہوتی ہے کہ انگریزوں کے رنگ میں رنگ جائے، انہی کی رنگ میں رنگ جائے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اندر جو کلمہ ہے تیرے دل میں اس کو تبدیل کر دو، پھر تم ہمارے ہم تم. یا جس طرح ہم نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے تم بھی مذاق بناؤ. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ انہی کی لباس میں ہم جائیں ان کے پاس انہیں متاثر کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر بھی متاثر نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ پاک رحم کیوں نہیں فرماتے؟ ہم نے اپنے اوپر رحم نہیں کی. حضرت عیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایلچی سفیر بن کے جا رہے ہیں، لیکن شان سے نظر آ رہا ہے کہ محمدی جا رہے ہیں. انداز، گفتگو، لباس، کہیں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی اور رنگ میں رنگے ہوئے. وہ جو شخص لے کر گیا انہوں نے کہا بھی ہم جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ یہ شلوار جو ٹخنوں سے تم نے اوپر کیا ہوا ہے اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو نیچے رکھ، ٹخنے چھپا دو. حضرت عیان بن سعید نے کہا سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس قوم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کروں، اللہ کے رسول کو ناراض کروں؟ واللہ اگر راضی نہیں ہوتے نہ ہو، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا. ایسے انقلاب نہیں آیا.